السلام علیکم دوستو، سعودی عرب کی فٹافٹ تازہ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں ثاقب مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی۔ سعودی عرب میں 60 لاکھ سے زیادہ بچے عید الفطر کی 14 چھٹیوں کے بعد اپنے تیسرے اور آخری سیمسٹر کی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے کلاس رومز میں واپس آ گئے ہیں۔ ایجوکیشنل کیلنڈر کے مطابق سعودی اسکول اور یونیورسٹیاں 30 جون کو گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے دوبارہ بند ہوں گی۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی منسٹری آف ایجوکیشن نے بیتے سال شیڈیول کے مطابق 2 سیمسٹر کی جگہ پر 3 سیمسٹر کی پڑھائی کی منظوری دی تھی۔ سعودی ایجوکیشن منسٹر حمد آل شیخ نے اس بات کا اعلان بیتے مئی میں کیا تھا۔ یہاں آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ سعودی عرب میں بیتے 15 سالوں میں پہلا ایسا موقع ہے جب بچے اور ان کے ماں باپ کی طرف سے ٹیچر اور بچوں کے فائدے کے لیے رمضان کے دوران اسکول بند کرنے کی بہت سی کالز ایجوکیشن منسٹری کے پاس آئی، یعنی بہت طرح کی سفارشیں لگائی گئی، لیکن ان سب کے باوجود رمضان کے دوران سعودی عرب میں اسکول کھلے رہے۔ سعودی عرب میں 29 سرکاری یونیورسٹیز، 14 پرائیویٹ یونیورسٹیز، اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے بڑے بہت سے اسکول کالجز ہیں جن کی تعداد 33,500 ہے۔ سعودی منسٹری آف ہیومن ریسورسز یعنی منسٹر آف لیبر کا کہنا ہے کہ 77% جو وواد ہوتے ہیں کفیل اور ورکروں کے بیچ میں ان کو صلح کے ذریعے حل کرایا جاتا ہے، یعنی مقدمے درج نہیں ہونے دیے جاتے۔ کفیلوں اور ورکروں کے بیچ سب سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ بات چیت کے ذریعے ہی معاملے کو سلجھایا جائے۔ الاقتصادیہ کے مطابق منسٹری آف ہیومن ریسورسز کے تحت پروجیکٹ ڈائریکٹر جنرل علی الوہیبی نے کہا کہ کمپنیاں کفیلوں اور ورکروں کے بیچ جو وواد ہوتے ہیں وہ الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر جو وواد ہوتے ہیں وہ سیلری یعنی تنخواہوں کو لے کر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ علی وہیبی نے کہا کہ سعودی بھر میں ورکروں کے 77% مقدمات جو ہے وہ دوستانہ انداز میں یعنی بات چیت کے ذریعے سلجھا جاتے ہیں، یعنی مقدمے درج ہونے تک کی نوبت ہی نہیں آتی۔ باقی 13% لیبر کورٹ کے ذریعے نپٹائے جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتا دیں کہ جو طریقہ ہے منسٹر آف لیبر کا، یعنی جو کمیٹی بنائی گئی ہے، 21 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر اگر معاملہ سلجھ جاتا ہے یعنی بات چیت کے ذریعے اگر معاملہ سلجھ جاتا ہے تو بہتر ہے، ورنہ پھر معاملے کو لیبر کورٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں اجنبی ورکروں کے بچوں میں خاص کر بیٹیوں کی شادی کے بعد ان کا اقامہ ان کے ہسبینڈ یعنی شوہر کے نام پر ٹرانسفر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جوازات میں نیم بنائے گئے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک شخص نے جوازات سے سوال کیا کہ بیٹی کی شادی کے بعد اقامہ ہسبینڈ کے نام پر ٹرانسفر کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جوازات کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بیٹی کی شادی کے بعد اقامہ اس کے ہسبینڈ کے نام پر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ اقامہ شوہر کے نام پر ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ اس کے لیے جوازات کی طرف سے جاری کیا گیا ایک فارم بھرا جائے جو کہ جوازات کے دفتر میں مل سکتا ہے اور ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ ہے، وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ فارم بھرنے کے بعد کفالت یعنی اسپانسرشپ ٹرانسفر کرنے کی اپلیکیشن جوازات کے ڈائریکٹر کے نام عربی میں لکھی جائے گی۔ فارم کے ساتھ 2 رنگین فوٹو 6x4 کے اٹیچ کیے جائے۔ خیال رہے کہ فوٹو کا بیک گراؤنڈ سفید ہو۔ شوہر کے اقامے کی کاپی بھی ساتھ لگائی جائے۔ اگر شوہر سعودی ہے تو پھر اس کا جو نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے اس کی کاپی لگائی جائے گی۔ نکاح نامے کی فوٹو کاپی اٹیچ کی جائے۔ خیال رہے کہ نکاح نامہ بالکل صاف ستھرا ہو، اور اگر نکاح آؤٹ آف کنٹری یعنی کہ اپنے دیش میں کیا ہے تو پھر ایمبیسی سے اس کو اپروو بھی کرانا ہوگا۔ یہاں آپ کو تھوڑی سی جانکاری یہ دے دے کہ جس طرح سے عام طور پر کوئی بندہ ایک سے دوسری کمپنی میں جاتا ہے، ٹرانسفر لیتا ہے تو 2000 ریال کی فیس لگتی ہے، سیم وہی سین یہاں پر بھی ہے۔ اگر کوئی لڑکی اپنے باپ کے اقامے سے ہٹ کر اور اپنے ہسبینڈ کے اقامے سے جڑتی ہے، یعنی شادی کے بعد شادی ہو جاتی ہے کسی کی، تو اس کے لیے بھی جوازات کو 2000 ریال فیس ادا کرنی ہوگی۔ سعودی عرب میں جازان ریجن کے الدائر سیکٹر میں بارڈر سیکیورٹی فورس کے دستے نے ایتھوپیا کے 5 گھسپیٹیوں کو سفر کی سویدھا دینے پر سعودی کو گرفتار کیا ہے۔ بارڈر سیکیورٹی فورس نے گھسپیٹیوں کو بھی حراست میں لے کر پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ بارڈر سیکیورٹی فورس نے خبردار کیا ہے کہ جو کوئی بھی انلیگل یا پھر گھسپیٹیوں کو سعودی عرب میں سفر یا رہائش کی سویدھا دے گا، ان کے ساتھ قانونی کارروائی کی جائے گی، یعنی انہیں 15 سال تک کی قید اور 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سادے ٹرانسپورٹ میں استعمال ہونے والی گاڑی یا پھر رہائش کے لیے دیے جانے والا مکان بھی ضبط ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی کے اسپوک مین محمد البقمی نے کہا کہ کچی بستیوں کو ہٹانے کا سلسلہ اس سال کے نومبر تک جاری رہے گا۔ جن محلوں کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا ان میں گرانے اور ملبہ ہٹانے کی کارروائی نومبر کے آخر تک جاری رہے گی۔
محمد البقمی نے آگے کہا کہ کچی بستیوں کو ہٹانے کی کارروائی پوری ہونے پر جدہ شہر بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ جدہ کی کچھ محلوں کی مسجدوں اور قبرستانوں کے حوالے سے سوال کا جواب پر اسپوک مین نے کہا کہ جہاں تک مسجدوں کو توڑنے یا پھر ان کو روکنے کی بات ہے تو اس کا فیصلہ ضرورت کے حوالے سے ہوگا۔ اگر ان کی ضرورت ہوگی تو انہیں روکا جائے گا اور رکھا جائے گا۔ جہاں تک قبرستانوں کا معاملہ ہے تو کسی بھی قبرستان کو کسی بھی حالت میں ختم نہیں کیا جائے گا۔ سعودی منسٹر آف ہیلتھ کی طرف سے بیتی شام یعنی 9 مئی کی شام آئی کووڈ-19 کی رپورٹ کے مطابق 565 نئے مریض ریکارڈ پر آئے۔ دیکھ سکتے ہیں کتنی رفتار سے آج کل کورونا کے مریض بڑھنے لگے ہیں۔ ایک نئی موت کی بھی خبر ہے۔ ہیلتھ منسٹر نے کہا کہ 114 نئے مریض ٹھیک ہوئے ہیں، یعنی 565 نئے معاملے اور 114 نئی ریکوری، جبکہ کرٹیکل مریض 51 ہیں۔ یہاں آپ کو بتا دیں کہ کل کیسز اب تک 7,55,980 سعودی بھر میں ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ آج شام سے کووڈ کی رپورٹ آپ کو ہمارے اسی چینل پر دیکھنے کو ملے گی پہلے کی طرح۔ اور اندر میں آپ کو ایک تھوڑی سی عجیب لیکن انسانیت کی مثال دینے والی خبر بتائیں گے۔ دراصل سعودی عرب میں نجران کے مشہور قبیلے آل ششین آل میجبہ یام نے انسانیت کی ایک نئی مثال قائم کر دی ہے۔ قاتل کو بنا کسی شرط پر معاف کر کے 105 ملین ریال کی رقم کو بھی ٹھکرا دیا ہے۔ دراصل آپ کو بتا دیں کہ 18 سال سے ایک معاملہ یہاں چل رہا تھا اس قبیلے میں، یعنی جیسے کوئی آپسی وواد ہو جاتا ہے تو، اور عدالت کی طرف سے قصاص کی سزا سنائی گئی اس بندے کو، یعنی گردن کاٹنے کی سزا عدالت کی طرف سے سنائی گئی تھی، جس کے بدلے میں جو پریوار والے ہیں یعنی قاتل کے جو پریوار والے ہیں انہوں نے 105 ملین ریال دینے کی پیشکش کی۔ آپ ہمارے بچے کو معاف کر دیں، یعنی اس کو جو سزا دی جا رہی ہے گردن کاٹنے کی اس سے اس کو بچا لیجئے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ انسانیت کی ایک نئی مثال پیش کرتے ہوئے اس بندے کو معاف کر دیا، ساتھ 105 ملین ریال بھی ٹھکرا دیے ہیں۔ کتنی بڑی رقم ہوتی ہے 105 ملین ریال، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ بھی دنیا کے اندر ابھی بھی موجود ہیں۔ خیر، آپ اس خبر سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کے روپ میں بتائیے۔ بہت شکریہ، ویڈیو پر آپ ان تک بنے رہے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔